هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ آج 16ویں پارے کے نصف سے 17واں پارہ مکمل تلاوت سماعت کی. اس میں سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی. اس سورت کا نام طٰہٰ اس سورت کے بالکل ابتدائی مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے. یعنی جیسے ان کو اچانک خاموشی سے نبوت عطا کی گئی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اچانک نبوت کا اعلان کر دیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. مقصد یہ کہ اہل مکہ کو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت اس وقت عطا فرمائی تھی جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر تشریف لے کر جا رہے تھے، اور راستے میں ہی جب انہوں نے دیکھا کہ اندھیری رات ہے، راستہ بھول گئے، تو ایک جگہ پر آگ دیکھی تو وہاں پہنچے. وہیں آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعاؤں کا ذکر کیا جو اللہ نے قبول کی، اور پھر پیدائش سے اللہ نے آپ پر جو انعامات و احسانات کیے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا. اور اس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نرم انداز سے دعوت توحید پیش کرنے کا حکم بھی دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جو ہے وہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت توحید دو. لیکن دعوت توحید کیسے دو؟ نرم انداز میں، فرمایا نرم لہجے کے اندر، کہ شاید وہ تمہاری بات کو سمجھ لے اور مان لے. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ نہایت نرمی کے ساتھ کرنے کا کام ہے، اور ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے دعوت اسلام پیش کرے تو وہ نہایت احسن انداز میں، نہایت خوبصورت انداز میں اس طرح پیش کرے کہ سننے والا اس دعوت کو قبول کر لے اور مان لے. فرعون کی ہٹ درمی اور ظالمانہ روش کا تذکرہ کیا گیا. فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل پر احسانات کو بیان کیا گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جانا اور آپ کے پیچھے سامری کا بچڑے کی پوجا پر قوم کو لگا دینا، یہ تذکرہ بھی کیا گیا. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ سے ہم کلامی کے لیے اور تورات لینے کے لیے، تو آپ کی قوم کے اندر ایک شخص جو سامری تھا اس نے ساری قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دی اور کہا کہ ہمارا معبود تو یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ وہاں گئے ہوئے کوہ طور پر، حالانکہ ہمارا خدا نعوذ باللہ یہ ہے. قوم کی گمراہی پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے مشرکین کو بچڑے کی عبادت سے روکا. یعنی جو لوگ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے تو آپ نے ان کو منع کیا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا اور ہمیں فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا اور تم پھر انہی کاموں میں پڑ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس سامری کی باز پرس کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی بھر تم اچھوت رہو گے،
یعنی تمہارے قریب کوئی بھی آئے گا تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم پر بخار طاری ہو جائے گا۔ چنانچہ ساری زندگی اس کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ تو اس سے یہ بات بھی ایک واضح ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی زبان سے جو کلمہ نکل جاتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے ہی تو وہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، اگر کوئی چھوتا تھا تو وہ بہت شدید جو ہے بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ قرآن کریم یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے۔ حضور علیہ السلام جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے تو آپ ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب قرآن پڑھا جائے بس اس کو سنا کریں، اس کو یاد کرانا کہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے، یاد ہو جائے، یہ ہمارا کام۔ تو گویا اس طرح رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس کے اندر قرآن کو آپ کی تگ و دو کے بغیر ہی ڈال دیا کہ آپ کو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ دقت محسوس نہ ہو۔ قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہوا، نیز وحی سے غفلت برتنے والوں کے لیے دنیا میں بے چینی اور بے سکونی کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ جو اللہ کی وحی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کی دنیا کبھی بھی سکون والی نہیں ہوگی، ان کی دنیا ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی اور وہ بے سکونی کی زندگی گزاریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کھڑا کریں گے۔ وہ عرض کریں گے کہ مولا یہ کیا بات، ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم دنیا میں آنکھوں والے تھے، لیکن دنیا میں آنکھوں والے ہوتے ہوئے تم نے میری وحی سے اعراض کیا تھا، منہ موڑا تھا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک تنبیہ ہے کہ آج بھی ہم اللہ کی وحی کی طرف، قرآن کی طرف، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کر لیں اور ان تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو آخرت کی بڑی رسوائی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ذکر کی تلقین فرمائی، مدد الہی کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھنے کی تلقین کی، اور فرمایا کہ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروائے۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالی ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ سورہ الانبیاء شروع ہوئی، چونکہ سورہ مقدسہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام الانبیاء رکھا گیا ہے۔ خبردار کیا گیا کہ حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ منکرین و معترضین کا رد کیا گیا ہے، اور 3 کردار اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ ایک کردار فرمایا کہ حق کا ساتھ دینے والے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دینے والے، دوسرے فرمایا کہ حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایک گروہ کس کا ذکر ہوا کہ جو حق کا ساتھ دینے والا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والا ہے، اور تیسرا گروہ وہ بتایا ہے جو منافقین کہلاتے ہیں، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہ 3 گروہ اللہ نے بتائے ہمیں کہ اصل میں یہ کل 3 گروہ ہیں، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ ہم سوچ لیں کہ آیا ان میں سے
کس گروہ میں ہمارا شمار ہے؟ کیا ہم حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، یا ہم حق کے مخالفین میں سے، یا نہ حق کے مخالف ہیں نہ حق کا ساتھ دینے والے، منافقین مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ مقصد کیا ہے کہ شک اور تردد کا شکار لوگ کہ جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ درمیانی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں، تو یہ منافقت جو ہے یہ سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر تفصیلاً گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جو کتاب دی، فرمایا کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تفصیلی بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو توڑ کر سبق دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، اگر یہ خدا ہوتے تو میں ان کو کیسے توڑتا۔ تو آپ نے جب ساری قوم جو ہے ایک جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے ایک میدان میں جہاں ان کا جو بھی فنکشن تھا اس میں چلے گئے، تو آپ نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے سرانے اور یا کندھے پر جو ہے کلہاڑا رکھ دیا، اور جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ آپ نے سبق دیا، اصل میں آپ کا مقصد تھا سبق دینا کہ ان کو تم خدا مانتے ہو تو خدا کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر یہ خدا ہوتے تو ان کو میں کیسے توڑ دیتا۔ تو اس طرح آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آگ کو حکم دیا کہ یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو اس طرح اللہ تعالی اپنی راہ میں چلنے والوں کی مدد فرماتا ہے کہ مشکلات میں وہ جب گھرے ہوتے ہیں تو اللہ کی خاص مدد وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ ان سب نبیوں نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، یعنی سب کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت توحید تھی اور وہ دعوت اسلام تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتباع و اطاعت کرنے والوں کی کامیابیوں کا ذکر کیا، یعنی جن جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی اتباع کی، ان کی اطاعت کی، اللہ نے ان کو کامیاب بنایا اور ان کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر فتنہ و فساد زیادہ عرصے تک نہیں ہونے دیتا، یعنی یہ فتنہ و فساد، یہ جو دنگا اور لڑائی جھگڑے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان فساد کرنے والوں کو لپیٹ دیتا ہے اور دوسرا ایک نظام رب کائنات لے آتا ہے۔ اعلان ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لہذا اس رحمت کا قدر کرو اور ان کی پیروی کرو۔ تو رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ تو ہم کتنے یعنی خوش نصیب لوگ ہیں کہ رحمت للعالمین کو ہمارا نبی بنایا، آخری نبی بنایا، اور کتنے بد نصیب ہیں کہ آج ہم ان کی پیروی سے محروم ہیں، ہم ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اور دنیا کے باقی ہر فرد کی ہر ادا کو ہم اپنانے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الحج شروع ہوئی۔ حج کے ذکر کی مناسبت سے اس سورت کا نام الحج رکھا گیا ہے۔ قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، انسان کی ذہنیت کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا رویہ، روش، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی دین پر عمل کرنے میں یہاں کوئی فائدہ ہے، چلو آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جائیں گے۔
اور جہاں یہ نظر آئے کہ قربانی دینی پڑے گی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جہاں نظر یہ آتا ہے کہ جی قربانی دینی پڑے گی مال کی جان کی کوئی اور تو پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ نے کیا وعید سنائی ہے؟ فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جی دنیا ہماری تو کم از کم اچھی ہو جائے گی. اللہ نے فرما دیا کہ ان کی دنیا بھی نقصان والی ان کی آخرت بھی نقصان والی ہے. اللہ اس خسارے اور نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اہل ایمان کو بشارت دی گئی کہ کعبۃ اللہ کی حرمت جو ہے اس کا ایک مقام ہے، اس کے آداب بتائے ہیں. اللہ نے اس کو معظم اور مکرم بنایا، اس کی تکریم کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں کے آداب بتائے ہیں اور اس کی بے حرمتی سے روکا ہے. اور وہاں پر شکار حتیٰ کہ جو کوئی چیزیں ہیں یعنی جو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو بھی مارنے سے منع کیا ہے، سوائے مخصوص چیزوں کے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے. ان کے علاوہ باقی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ وہاں اس حدود کے اندر ان چیزوں کو بھی نہیں مارا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا اور حج کے مختصر احکام بھی بیان کیے، قربانی کے احکام بیان کیے اور یہ بتایا کہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے، یہ جو تم جانور پیش کرتے ہو، اللہ کے پاس کوئی جانور نہیں جاتا، نہ اس کا کوئی گوشت جاتا ہے. اللہ کے ہاں جو چیز جاتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. اللہ پاک تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا ہے اور اسی کے مطابق تمہیں اجر اور بدلہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح گویا کہ ہمیں ایک طرف یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا ہماری زندگی میں، ہمارے تمام معاملات میں اللہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں، ہمارے تمام معاملات میں اللہ بڑا ہے یا نہیں؟ کیا اس کی مرضی، اس کے قانون ہمارے گھر، معاشرے اور ملک میں نافذ ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی اگر ہم اس کو بڑا مانتے ہیں تو پھر تو وہ ہماری ساری زندگی میں اس کا حکم نافذ ہوگا نا، ہم پر بھی نافذ ہوگا، ہمارے گھر پر بھی نافذ ہوگا، ہمارے ماحول پر بھی نافذ ہوگا، ہمارے ملک اور معاشرے میں بھی وہ قانون نافذ ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں منافقت پائی جاتی ہے کہ بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن عملاً ہم اس کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں. مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے. پھر اسلامی حکومت کے خد و خال بتائے کہ وہاں نماز، زکوٰۃ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں 75 سال گزر گئے ہمارے ملک کو، تو یہاں نہ نظام نماز آیا، نہ نظام زکوٰۃ آیا، نہ نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم ہوا. تو پھر کامیابی اور سرخروئی اور دنیا میں عزت کیسے ملے گی؟ پھر ذلیل اور رسوا تو ہونا ہی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے تمام باتوں کو ہم نے نعوذ باللہ اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا. تو بتایا گیا ہے کہ وہاں یہ نظام قائم ہوتا ہے. پھر گزشتہ قوموں کی سرکشی کے انجام سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کا اشارہ بھی کیا گیا ہے. نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، یعنی آپ جو ہیں کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک، کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، آپ سب انسانوں کے لیے
اور قیامت تک کے لیے اب آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی، نیا نبی نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے رب کائنات نے بند کر دیا. شیطان کی چال بازیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے ہر زمانے میں حق کی طرف بلانے والوں کی دعوتوں کو ناکام کرنے کی کوششیں کی ہیں. پھر جہاد اور ہجرت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی اور اسلام کے غلبے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا. کیا فرمایا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسلام کو ہی غالب فرمائے گا. چنانچہ ہمارے اسلاف اور بزرگ جو ہیں دنیا پر چھائے رہے، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. اور اب بھی انشاءاللہ انجام کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غلبہ کس کو عطا فرمائے گا؟ اسلام کو ہی عطا فرمائے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن تو آئے گا. چونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا میں صرف اسلام ہی ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے اسلام کو ہی غلبہ عطا فرمانا ہے. پھر بے شمار احسانات کا ذکر ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر کفار اور مشرکین کی ہٹ درمی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو دھمکی بھی دی گئی ہے. دعوت ایمان اور دعوت عمل دیتے ہوئے نماز، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے. مسلمانوں کو اس فریضے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہارا کام حق کی شہادت ہے. حق کی شہادت کے لیے تمہارا اللہ نے چناؤ کیا ہوا ہے، لہذا اس سے غافل نہ ہو جانا. قیامت کے دن جب دوسری قومیں انکار کر دیں گی کہ جی ہمیں جو ہے دعوت نہیں ملی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ قوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی کہ نہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا صحیح پیغام پہنچایا ہے. تو جب اس کی وجہ پوچھی جائے گی کہ تمہیں کیسے پتا، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گی کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پورا پورا پہنچا دیا. تو اس کے لیے جو ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہان کی رسوائی سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.